شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خصال میں رئیس مذہب تشیع امام جعفر صادق علیہ السلام روایت نقل کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہمارے چاہنے والے جب دنیا کی 4 سخت مصیبتیں آتی ہوں تو ان 4 قرآن کی پناہ گاہوں کی جانب پناہ کیوں نہیں لیتے، یعنی اپنے آپ کو بچائیں۔ پناہ گاہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس کے پیچھے چھپایا جاتا ہے، اس کے پیچھے آپ کو اس طریقے سے جنگ میں جو ہوتے ہیں پناہ گاہ بناتے ہیں فوجی، کہ اگر جب حملے ہوتے ہیں دشمنوں کے اس پناہ گاہ کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں کہ جب دوبارہ سے ہمت ہو جائے تو پھر دوبارہ دشمن پر حملہ کریں۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو مصیبتیں اس دنیا میں تو رہے گی، جب تک سانس ہے مصیبت ہے، بلائیں ہیں، سختی ہے، مگر یاد رکھو ہمیں ان مصیبتوں کے مقابلے کے لیے تھوڑی پناہ گاہ بھی چاہیے، پناہ گاہ چاہیے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر پناہ گاہ چاہتے ہو تو قرآن میں 4 پناہ گاہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے امام نے فرمایا 4 مصیبتیں انسان کے لیے بڑی سخت۔ سب سے پہلی مصیبت فرمایا خوف، ڈر اور خوف، یہ سخت مصیبت ہے، اس لیے کہ انسان زندگی میں بہت ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، کبھی اپنے آپ سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے کہ کہیں میں جو اس راستے پر ہوں، اہل بیت کے راستے پر ہوں، دین کے راستے پر ہوں، کہیں میں منحرف نہ ہو جاؤں۔ اس لیے کہ انسان کی جب تک زندگی ہے اس کا امتحان ہے کہ ثابت قدم رہو گے یا نہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لا تموتون الا وانتم مسلمون، کہ دیکھو مرنا نہیں مگر یہ کہ تم مسلمان مرنا۔ حضرات کرام دیکھیں، مرنا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے کہ انسان کو کب موت آ جائے، کب انسان کی اجل پہنچ جائیں، کہیں کہ بسم اللہ آپ کا اسٹیشن آ چکا ہے اتریے، کب کہا جائے؟ پروردگار نے فرمایا لا تموتون الا وانتم مسلمون، مسلمان مرنا۔ مسلمان یعنی کیا؟ مسلمان یعنی تسلیم امر الہی۔ تسلیم امر الہی کسے کہتے ہیں؟ تسلیم امر الہی کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت پر باقی رہنا۔ تو زندگی میں دیکھنا کہ تمہاری آخری لمحات زندگی تک تم اہل بیت کے پیرو ہو یا نہیں ہو، موتی ہو یا نہیں ہو، اطاعت کرنے والے ہو۔ اپنی اولاد سے متعلق ڈرتا ہے، گھبراتا ہے کہ کہیں میری اولاد منحرف نہ ہو جائیں۔ اس لیے زن گرامی نعمت ولایت اہل بیت ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور اگر اس کی نعمت کی اگر انسان شکر ادا نہ کرے، اس نعمت کا اگر انسان شکر گزار نہ بنے، اللہ نعمتیں چھین بھی لیتا ہے، نعمتیں چھین بھی لیتا ہے۔ بہت سارے دیکھیں ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، شیعہ ہے، مگر آپ دیکھیں مذہب سے منحرف ہو چکے ہیں، مذہب سے منحرف ہو چکے ہیں، مذہب کو چھوڑ چکے ہیں۔ دیکھیں ولایت چھن سکتی ہے، غیروں میں جا کر شادی کر لیتے ہیں، کافروں سے۔ آج دیکھیں آج حالات ایسے ہو چکے ہیں، اور سوچیں پھر اب یہ اولاد، یہ نسل کہاں جائے گی؟ اب اس نسل کا کیا؟ یہ نسل سے اب ولایت ختم۔ تو انسان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ سب سے بڑی جو دعا انسان کی ہوتی ہے، جو روز غدیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ پروردگار یہ جو نعمت ولایت تو نے عطا کیا ہے میرے نسل میں بھی باقی رہنا، باقی رہنا۔ جو عید غدیر کے دن دعا کرنے کا حکم دیا گیا، یہ نعمت ولایت میری نسل میں بھی پروردگار باقی رہنا۔ گرامی انسان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے اپنی اولاد سے متعلق، ان کے فیوچر کے متعلق، ان کے مستقبل کے متعلق کہ کیا ہوگا۔ انسان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے اپنے مال سے متعلق کہ میں نے جو مال بزنس میں لگایا، تجارت میں لگایا ہے، کاروبار پر لگایا ہے، اس سے منافع ہوگا نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ انسان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ یہ ڈر اور گھبراہٹ انسان کی زندگی میں لگا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو پناہ گاہ حاصل کر لو، اس ڈر کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ کہ تمہیں سکون مل جائے، آرامش مل جائے، تو اس آیت کی جانب سورہ آل عمران کی
173ویں آیت 173 آیت نمبر کہ جہاں پر پروردگار فرماتا ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اس آیت کی کثرت سے تلاوت کیا کریں، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس لیے امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار نے اس آیت کے فوری بعد کہا اسی آیت میں کہ نعم المولا و نعم النصیر۔ یاد رکھو کہ وہ جو پروردگار ہے بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ پروردگار فوری کہہ رہا ہے تو حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اس جملے کو کثرت سے انسان جب تلاوت کرتا ہے تو خوف اور ڈر سے اسے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہ خوف اور ڈر باقی نہیں رہتا۔ رات میں بچے گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں سوتے ہوئے، خواب دیکھتے ہیں۔ بہترین جو ہے ذریعہ یہی ہے، بہترین علاج۔ اس آیت کی تلاوت کی جائے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، اس آیت کی تلاوت کی جائے، اس کے بعد سو جائیں، بچے گھبرا کر نہیں اٹھے۔ اذان کرا یہ ہے سب سے پہلی پناہ گاہ۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو ڈر اور خوف، کسی بھی چیز کا ڈر اور خوف اگر ہو، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، یہ کثرت سے پڑھا کریں کہ پروردگار کیونکہ اسی میں فرماتا ہے کہ نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں کہ جہاں پر نبی نے بھی پروردگار سے مانگا تھا کہ پروردگار مجھے بھی نصیر عطا فرما، تو اللہ نے نبی کے لیے نصیر علی کو بنا کر دنیا میں بھیجا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔